وہ قادیانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چندہ دیتا ہے، فنڈ دیتا ہے، پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ تیسرا لشکر پہنچتا ہے خالد بن ولید کا وہاں پر، تینوں لشکر اکٹھے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا توجہ چاہتا ہوں، تینوں لشکر اکٹھے ہوتے ہیں۔ مسلمہ کذاب ان سارے لشکر کو رونقتا ہوا عورتوں کے خیموں تک لے جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح جنگ بدر کو اسلام کی فنا اور بقا کی جنگ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی پکار اٹھے کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح جنگ یمامہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ بھی اسلام کی فنا اور بقا کی جنگ ہے، بلکہ مورخین کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ جنگ بدر سے زیادہ حساس ہے، اس لیے بدر میں کوئی شکست نہیں ہوئی۔ بدر میں ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے موجود ہے، جب لشکر پسپا ہوتا ہے خالد بن ولید بڑے پریشان ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی طفیل وہ بھی اس جنگ میں تھے، پکار اٹھے، صحابہ سے پوچھا طفیل کہاں ہے؟ پتا چلا فلاں جگہ پہ ہے۔ اس کے پاس پہنچے، کہا طفیل تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صحابی ہے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تجھے محمد عربی کی عزت و عصمت کا واسطہ، ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ ادھر طفیل نے ہاتھ اٹھائے، نبی نے گارنٹی دی ہوئی تھی نا، اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ اس کی دعا قبول کر دیتا ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھائے، میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ اس جنگ میں پھر مرتدین پسپا ہونا شروع ہوئے، قتل ہوتے ہوتے وہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اس کے اندر گھس گئے، دروازہ بند کر لیا۔ سمجھانا چاہتا ہوں تحفظ ختم نبوت کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر صحابہ کے بغیر کوئی اسلام سمجھنا چاہے تو اسلام سمجھ نہیں آ سکتا۔ صحابہ کے بغیر کوئی سیرت مصطفیٰ کو سمجھنا چاہے نہیں آ سکتی۔ صحابہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے اور عینی گواہ ہے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن اترنے کے عینی گواہ ہے۔ اندر چلے گئے ہزاروں کی تعداد میں۔ اب دیکھو تحفظ ختم نبوت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ، وہ تڑپ رہے ہیں باہر، صحابہ سے کہا مجھے اٹھا کے قلعے کے اندر پھینک دو۔ مسلمان ہوش کر، ان کے نزدیک کیا معیار تھا، ہمارے نزدیک کیا معیار ہے؟ ایک ہی گلی میں رہتے ہیں، بھائی کی شادی کی، مردئی کو لکھا محترمی مکرمی، آئے جس پہ لعنت ڈالنی تھی، جس کے سر پہ جوتے مارنے تھے، اس حرام زادے کو محترمی اور مکرمی کہہ دیا، اور نبی کے دشمن کو کیا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ کیا اس کو شفاعت رسول مل جائے گی؟ اور باپ کا دشمن ہو، اس کے سینے میں 6 گولیاں مارتا ہے، باپ کا دشمن ہو، اس کے سینے میں 6 گولیاں مارتا ہے، پھر کلہاڑی سے اس کے ٹکڑے کرتا ہے، پھر اس کے اوپر پھر تیل چھڑکتا ہے، پھر اس کی لاش کو آگ لگاتا ہے، پھر اس پہ بننا ڈالتا ہے۔ اور باپ کے دشمن کے ساتھ یہ رویہ ہے، اور وہ روحانی باپ جس کی چھوٹی میں ساری کائنات کے باپ قربان کیے جا سکتے ہیں، بتا تو اس کے لیے کتنا غیرت مند ہے۔ غیرت دکھانی ہے یہاں دکھا، بہادری دکھانی ہے یہاں دکھا۔ اور تیری زمین کا ذرا سا مسئلہ ہو، کھان کا جھگڑا ہو جائے، 10 لاشیں اٹھتی ہیں، 10 روپے لینے ہو تو چھری مار دیتا ہے۔ حضور کے لیے
تیرے لیے کوئی غیرت نہیں؟ سنو صحابہ سے غیرت سیکھو. برا بن مالک رضی اللہ صحابہ سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کے اندر پھینک دو. مسلمہ نکل گیا ہمارے ہاتھوں سے، بچ گیا. صحابہ اٹھاتے ہیں، دیوار اونچی ہے نہیں پہنچ سکتے. صحابہ سے کہتے ہیں مجھے ڈھال پر بٹھاؤ. صحابہ نے ڈھال پر بٹھایا، کہا اب اوپر اٹھاؤ. اوپر اٹھایا، کہا اب نیزوں کے ڈنڈوں کے ساتھ مجھے اونچا کرو. نیزوں کے ڈنڈوں کے ساتھ اونچا کیا گیا. دیوار اونچی تھی پھر بھی صحابہ سے کہا اکٹھے مل کے زور لگا کے مجھے اچھالا دو، مجھے اچھالا دو. صحابہ نے اچھالا دیا. ادھر برا نے چھلانگ لگائی. اکیلا صحابی رسول کے اندر کود گیا. یہ ہے تحفظ ختم نبوت. یہاں تو مدعی گزرے پاجی کی حال ہے. لکھ دی لعنت تیرے تے بھی تو لکھ دی لعنت تیرے اس پاجی تے. خدا دیوانہ باشد با محمد ہوش یار، ہوش کرنا. اتنی سی دستس بھی جہنم میں گرا دے گی. ضمن ایک بات یاد آ گئی. ہمارے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، بڑی پریکٹس تھی ان کی، مریض آتے. نام عمر نسخہ لکھا نیچے کا، پیسے نہیں لینے. ابو بکر پیسے نہیں لینے. نام عثمان پیسے نہیں لینے. علی پیسے نہیں لینے. حسن پیسے نہیں لینے. حسین پیسے نہیں لینے. ختیجہ مریضہ کا نام ہے، پیسے نہیں لینے. عائشہ پیسے نہیں لینے. حفصہ پیسے نہیں لینے. فاطمہ پیسے نہیں لینے. ساری زندگی یہی اصول رہا. ان ناموں سے پیسے نہیں. امہات المومنین، اہل بیت اور خلفاء راشدین، ساری زندگی پیسے نہیں. ایک دن ایک مریض آئی، 1 مہینے کی دوائی اس نے پوچھا. نام ڈاکٹر صاحب فاطمہ. 1 مہینے کی اتنی دوائی بنی. نیچے لکھ دیا پیسے نہیں لینے. بیٹا اندر دوائی تیار کرتا تھا، وہ آیا، کہنے لگا ابا جی مہینے کی دوائی ہے تو وہ تے مرسڈیز کار دینی چاہیے، وہ تے مرسڈیز کار چاہیے. تسی لکھتا پیسے نہیں کرے مہینے کی دوائی. فرمایا چلیا تو وہ دی کار بن گئے ہونا، میں وہ دے نام بن گئے ہونا. ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا. اسی بیٹے کو خواب میں ملے. کہا ابا جی اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا بیٹا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ نے مجھے کہا تجھے میرے پیارے نام والے لوگوں سے پیسے لیتے ہوئے حیا آتی تھی، مجھے رب کو تجھ سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے. بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، مجاہدین ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وصل کے حق اہل سنت. کوئی میرے نبی سے وفا تو کر کے دیکھو. اللہ کی قسم جس نے جنت میں جانا ہے وہ آمنہ کے نام سے صرف 5 منٹ وفا کر دے. بس وفا تو کر کے دیکھے. حضرت نے بڑا شعر خوبصورت شعر سنایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں. یہ جواب شکوہ کا شعر ہے اقبال کا. جواب شکوہ کا شعر ہے اقبال کا. یہ اللہ کہہ رہا ہے جواب میں انسان سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے. علماء نے لکھا ہے اقبال کوئی اور شعر نہ کہتا، صرف یہی ایک شعر کہہ جاتا. یہ ایک شعر اس کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے لفظ پہ غور کیجئے، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ لوح جہاں پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ بھی تو لے لے اور میرا قلم بھی تو لے لے. اب
اپنی تقدیر میں جو لکھنا چاہتا ہے لکھ لے، لیکن شرط ایک ہے، میرے محمد سے وفا کرو۔ غلام ہے رسول کے، غلامی ہے رسول میں، تو ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ پیارے آقا آپ کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، پیارے آقا آپ کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، پیارے آقا آپ کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، پیارے آقا آپ کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ کتنی بڑی بات ہے، لو بھی لے لے، قلم بھی لے لے، جو لکھنا چاہتا ہے لکھ لے، شرط ایک ہے، میرے محمد سے وفا کرو۔ ضمن ایک اور نکتہ ہے آپ کو بتاتا جاؤں، جس نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، اتنا بڑا اجر آیا کہ زبان اسے بیان نہیں کر سکتا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا مال، اسباب، جو کچھ پاس تھا سب سرکار پر نثار کر دیا، ایسے ہی اللہ۔ جب وفات کا وقت آیا نا، ذرا توجہ میری طرف کیجیے، وفات کا وقت آنے لگا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے۔ فرمایا خدیجہ پوچھ کیا خواہش ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار بیٹھ کے کیا کر رہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ آرزو ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے کفن کے لیے اپنے دوست پہ رکھی ہوئی چادر نبوت میں مجھے دفن کریں، یا حضور اپنا امامہ مبارک میرے کفن کے لیے دے دیں تاکہ میں قبر میں سکون پاؤں۔ اور باوفا نبی نے جواب دیا، سنو، کہا خدیجہ یہ امامہ اور یہ چادر کیا چیز ہے؟ محمد تیرے کفن کے لیے اپنی کھال دینے کے لیے تیار ہے۔